ہمارا معاشرہ نہایت صالح اور بہترین ہوگا۔ قرآن مجید کے ساتھ جو بھی انسان وابستہ ہوا اس کی زندگی سنور گئی، کامیاب ہو گئی۔ اور اگر بچپن ہی سے ہم اپنی زندگی کی بنیاد قرآن مجید کے مطابق رکھ لیتے ہیں تو ہمارے زندگی کا جو معیار ہے جب وہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا تو اس میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی، اس میں اعلیٰ اخلاق ہوں گے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جھلک ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہوگا، اللہ کا بتایا ہوا قانون اور طریقہ اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین فن اور اسلوب ہوگا۔ قرآن مجید نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس کتاب کے ہم پر 5 حق ہیں۔ انہی 5 حقوق سے متعلق مختصر سے وقت میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا پہلا حق قرآن مجید کی تعظیم ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق اس کی تعلیم ہے، اور اس کا تیسرا حق تعمیل ہے، اور اس کے بعد اس کا اگلا حق اس کی تبلیغ ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعظیم کے ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ عام کتابوں کو ہم کور چڑھا کے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر اور اس کو چوم کر اور ادب کے ساتھ باوضو حالت میں چھوا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید ہی میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اس سورہ واقعہ کی آیت سے قرآن مجید کی تعظیم کا یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے۔ جس کتاب کو صرف چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہو اس کی باقی احکامات کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اس کے بعد اس کتاب کو سیکھنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ لہذا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ ہم نے محلے کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو جمع کیا، اور یہاں ان بچوں کی یہ محبت ہے اور ان کا یہ شوق ہے کہ یہ قرآن مجید سے وابستہ ہوئی ہے، اور آج ان کے اس شوق کی قدر کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہ ان کی اپریسیشن کے لیے، ان کی ستائش کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ آپ بڑے جب ان بچوں کو اس چیز میں ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ اس کی طرف لگیں گے، قرآن مجید کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے اپنے عمل میں لائیں، اس کے احکامات کی تعمیل کریں، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالیں۔ تو یہ اس کا تیسرا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اس کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید کو خود سیکھ لیا، اس کا علم حاصل کر لیا، اس کے آداب سے واقف ہو گئے، تو پھر اگلا اس کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی اہمیت کو دوسروں پر واضح کریں۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ قرآن مجید خود ایک بذات خود بہت ہی عمدہ نصیحت ہے، اور یہ خود ایک حکمت والی کتاب ہے۔ لہٰذا دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کے طریقے اختیار کرنا کہ لوگ شوق سے اس کی طرف راغب ہوں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے، اور آج کے سائنسی دور میں بھی قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ فطرت انسانی پر جب ان کو پرکھ کے دیکھا جاتا ہے تو فطرت انسانی قرآن مجید کے عین مطابق نکلتی ہے۔ یہ میں نے یہ لفظ جملہ اس لیے الٹا کہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو کسی اور چیز کے ساتھ ویریفائی نہیں کرنا، بلکہ دوسری چیزوں کو قرآن مجید کے ساتھ پرکھ کے دیکھنا ہے
اگر معاشرے کے اندر کوئی کجی کوئی ٹیڑھ ہوگی تو قرآن اس کا فرق واضح کر دے گا، کیونکہ اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو جو بندہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کی یاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی حفاظت، اس کے معاملات کی، اس کے وقت میں برکت کے معاملات کی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس خیر و برکت والی کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اپنی نئی نسل کو بھی اس طرف راغب کرنا چاہیے، اور نئی نسل میں یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ وہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں، لیکن یہ واحد ایک کتاب ہے جس کو سمجھ کر ہمارا علم، ہمارا شعور وہ جس صورت کے ساتھ ترقی کرتا ہے، جس تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، وہ کسی اور کتاب سے اتنا نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہنے کی، اس کی تعظیم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے سمجھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی، اور اس پر پورے معاشرے کو، اس معاشرے کی بنیادوں کو قرآن مجید کے نقشے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔